اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی تلقاء مدین شہر کی طرف، قال تو انہوں نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی، امید ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی فرمائے گا، سواء السبیل سیدھے راستے کی۔ ولما ورد اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ماء مدین شہر کے پانی پر، جہاں سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے، اس پانی کی جگہ، وجد علیہ امۃ من الناس، تو انہوں نے وہاں ایک لوگوں کی جماعت پائی، یسقون جو پانی پلاتے تھے، جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین، اور موسیٰ علیہ السلام نے پایا من دونہم ان لوگوں کے سائڈ پہ ایک طرف، امرأتین دو عورتوں کو، تذودان کہ جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، چونکہ جانور ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ ان کو جمع کر رہی تھی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا لا نسقی، ہم اپنی بھیڑ بکریوں اور جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر الرعاء، یہ جتنے بھی چروائے ہیں یہ لوٹ جائیں، ان کے لوٹنے سے پہلے ہم پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور یہ مرد ہیں، اور یہ پہلے پانی پلاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم پلاتی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ عمر رسیدہ ہیں، شیخ کبیر اور بوڑھے آدمی ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا، پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے۔ ثم تولى الى الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام پلٹے سائے کی طرف۔ فقال، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی، میرے پروردگار، انی لما انزلت الی، بے شک جو کچھ بھی انزلت آپ نازل کریں، الی میری طرف، من خیر خیر سے، تو بہتری سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ، پس ان دو عورتوں میں سے، احداہما، ان دو عورتوں میں سے ایک عورت آئی، تمشی، اس حال میں کہ وہ چل رہی تھی، علی استحیاء، حیا پر۔ ان دو عورتوں میں سے ایک عورت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، اس کا کہ جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا، کہ تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس کا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، پس جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس، ان کے والد کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان پر اپنا حال، تمام واقعات، تمام قصہ، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سب ان پر بیان کیا، تو قال، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے، نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ بچ گئے ہیں ظالموں کی قوم سے۔ سورہ قصص، جو کہ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25، 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی آدمی جو فرعونی تھا، فرعون کے برادری کا تھا، اس کے تعلق کا تھا،
تو وہ قبطی آدمی جب ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا اور قتل کا الزام بھی آپ پر لگا، تو فرعون کے درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص کو سزائے موت دینی چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیرخواہ تھا جو انہی کی مجلس میں تھا، اس خیرخواہ نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اور آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے، لہذا اب آپ دیر نہ کریں اور بلا تاخیر یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے چل دیے، اور آپ کو پریشانی بھی لاحق تھی کہ پتہ نہیں اب کیا صورتحال پیش آئے گی اور میں یہاں سے کدھر جاؤں گا، اور اسی ضمن میں آپ چل پڑے اور چلتے چلتے پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھتے تھے، اور انہی حالات میں آپ نے یہ دعا بھی کی، اے میرے پروردگار نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو مدین شہر کی طرف جاتا تھا، اور جہاں جا کے آپ کو امان حاصل ہو سکتی تھی۔ اور اس زمانے میں فرعون کی عملداری سے باہر قریب ترین جو علاقہ تھا وہ مدین کا تھا، لہذا آپ اسی طرف چل دی۔ یہاں اب ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، یا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف توجہ کی، یعنی مدین کی طرف رخ کیا، تو ایک یاس اور ایک امید کی کشمکش کے درمیان موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے، تو اسی دوران انہوں نے قالا، آپ اپنی زبان سے یہ کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ منزل کے راستے سے واقف نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں، کس طرف جاؤں گا، کہاں جا کے ٹھہروں گا اور کہاں مجھے امان حاصل ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو ویسے ہی پریشانی لاحق تھی، تو ایسی حالت میں اللہ تعالی سے راستے کے درست ہونے کی دعا بھی کی۔ تو اس شہر سے مدین جو ہے وہ 8-10 دن کی مسافت پر تھا۔ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں چل دیے، نہ کوئی توشہ ہاتھ میں تھا اور نہ کوئی دیگر زاد راہ تھا، نہ کوئی سفر کی تیاری تھی، نہ کوئی سفر کا سامان تھا۔ آپ اللہ کے بھروسے پہ تنہا چلتے رہے، اکیلے چلتے رہے، اور راستے میں پیٹ بھرنے کے لیے، شکم پروری کے لیے جب بھوک لگتی تو درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں اور گھاس پھوس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال آپ اسی حالت میں 10 دن کے سفر کے بعد مدین پہنچ گئے۔ اب سفر کے دوران کیا ہوا، اس کے جو تفصیلی حالات ہیں وہ یہاں قرآن پاک میں ذکر نہیں کیے گئے، البتہ وہاں جب پہنچ گئے تو پہنچ جانے کے بعد کا حالات جو ہیں ان کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، کہ جب آپ اتنے مشقت، تکلیف اور تھکاوٹ کے بعد مدین پہنچ گئے، تو کہاں پہنچے؟ سب سے پہلے ورد ماء مدین، یعنی ان کے کنویں پر پہنچے، مدین کے پانی پر پہنچے۔ وہ پانی تھا، چشمہ تھا، کنواں تھا، جہاں سے وہ لوگ اپنے شہر کے لیے پانی بھرتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے وہاں سے نکال کے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس،
وہاں انہوں نے پائی ایک امت لوگوں میں سے، ایک جماعت لوگوں میں سے کہ یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو قدرتی موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے جب مدین میں پہنچے تو پہنچے بھی جا کے کنویں پہ، اور اس وقت پہنچے جب کنواں خالی نہیں تھا، بلکہ وہ ٹائم اور وقت ایسا تھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو صبح وہاں سے نکال رہے تھے یا شام کو واپس لا رہے تھے، اور گھر لے جانے سے پہلے پہلے وہاں سے پانی نکال نکال کے ان جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اصل میں چل کر خلیج عقبہ کے کنارے مدین پہنچے۔ یہاں پر آنے کا خیال اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس لیے ڈالا کہ آپ کو اس مقام کے ساتھ کچھ مناسبت بھی تھی۔ مدین کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر موسوم تھی۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے، لہذا ادھر آنے میں آپ کے لیے اللہ نے ایک خاص کشش پیدا کر دی تھی۔ اب مدین کی بستی تو وہاں موجود نہیں، آج کے زمانے میں وہاں مدین کی بستی نہیں ہے، البتہ اس کے کھنڈرات وہاں پائے جاتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح لوگ، سیر و سپاٹا کرنے والے لوگ اب بھی جاتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تاریخی مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں 2 کنویں بھی دکھاتے ہیں جو اب ویران ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا اور نکال کر شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پلایا تھا، اور اس زمانے کے لوگ پانی کی ضروریات انہی کنووں سے پوری کرتے تھے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ہوئے، تھکے ماندے ہوئے مدین کے کنویں پر پہنچے، اور حال یہ تھا کہ اس وقت لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اب ان لوگوں کے علاوہ آپ نے 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو شروع سے ہی کمزوروں کے حامی تھے اور ظالموں کے دشمن تھے۔ یہ ماجرا جب انہوں نے دیکھا تو رہ نہ سکے، اور ان دونوں عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما خطبکما، تم دونوں عورتوں کا کیا حال ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہو، آگے نہیں لے کے جاتی؟ حالانکہ تمہیں آگے جا کے جس طرح لوگ پانی پلا رہے ہیں تو تمہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے ان کو پانی پلانا چاہیے، لیکن تم آگے جانے سے ان کو روک رہی ہو۔ جو بکری آگے ریوڑ سے نکلتی ہے تو آپ اس کو پیچھے کر دیتی ہو، حالانکہ جب جانور چارہ چگ کے شام کو واپس ہوتا ہے تو اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ کنویں پر ہو تو وہ آگے چھلانگے لگا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ مشقت میں پڑ کے بجائے اس کے پانی کو آگے جا کر پانی پلانے کے آپ ان کو روک رہی ہو، حالانکہ ان کو ابھی پانی کی اشد ضرورت بھی ہے۔ تو ان لڑکیوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم نہیں پانی پلاتی اپنے جانوروں کو، حتیٰ اس وقت تک، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، جب تک یہ جتنے بھی چروائے ہیں اپنے جانوروں کو سیراب کر کے چلے نہ جائیں۔ تو ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک رہی ہیں کہ یہ چرواہے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہو جا کر اپنے اپنے جانوروں کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، تو بچا کچھا پانی ہم بھی اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باپ، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور عمر رسیدہ آدمی ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ مشقت کا کام کر سکے، تو لہذا
گویا کہ یہ بھی بتا دیا کہ ہم عورتیں اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے کوئی بھائی نہیں ہے اور والد ہمارے بوڑھے ہیں۔ ایک تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم خود آ گئی ہیں، دوسرا اگر والد ہوتے تو وہ چونکہ مرد تھے تو وہ مرد آگے بڑھ کے اپنی جانوروں کو پانی پلا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اور کمزور ہیں اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کا دل بھر آیا اور مغموم ہو گئے، اگرچہ وہ خود طویل سفر کر کے تھکے ہارے پہنچے تھے، مگر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کرنا ضروری سمجھا۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَقَا لَهُمَا، چنانچہ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی نکال نکال کر پلایا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو عنقریب نبوت ملنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آپ کی آزمائش کی۔ مصر سے لے کر مدین تک کا جو طویل سفر تھا یہ بھی آپ کی آزمائش کا حصہ تھا، اور اس سے پہلے پیدائش کے وقت بھی آپ کی آزمائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو بار بار آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہر بار سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور آپ کی اس غریب الوطنی کے باوجود آپ کے دل میں شفقت کا جذبہ بیدار ہوا۔ آپ نے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پر لے جا کر وہاں پانی پلایا۔ یاد رکھیں انبیاء کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اسی طرح پاکیزہ ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء کے ساتھ جتنے بھی مناسبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بھی جذبات اسی طرح پاکیزہ اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ وہ خود بھوکے پیاسے بھی رہ جاتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں۔ ان کی نیت اور عزم اور ارادے نیک ہوتے ہیں، لہذا وہ غریب الوطنی میں بھی مستحقین کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے ان لاچاری، غریب اور کمزور بچیوں کے جانوروں کو خود تھکے ہوئے ہونے کے باوجود بھی پانی پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس علاقے کے چرواہے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے تھے تو کنویں پر بھاری پتھر رکھ جاتے تھے تاکہ کوئی دوسرا شخص پانی نہ نکال سکے، اور وہ پتھر 10 آدمی بھی مل کر بمشکل ہٹاتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا اکیلے اس پتھر کو سرکا کر پانی کا ایک ڈول نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ اب اس آیت کریمہ سے لڑکیوں کی مجبوری کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات کی بنا پر بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مشقت کے تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عورتوں کی۔ کھیتی باڑی کا کام ہو، تجارتی سفر ہو، کان کنی ہو یعنی کسی کان میں کام کرنا ہو، حیوانات کی پرورش وغیرہ، یہ سارے جو کام ہیں یہ مردوں کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف دائرۂ کار متعین فرمائے ہیں۔ اب گھر سے باہر کا کام مردوں کے ذمے، جبکہ گھر کے اندر کا چار دیواری کے اندر کے کام، مثلا بچوں کی دیکھ بھال کرنا، امور خانہ داری، کھانا کھلانا، پلانا، پکانا، یہ سب عورتوں پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب کے شیدائیوں نے جو مغرب کر رہے ہیں، یورپ کر رہے ہیں، ان کی تہذیب کے شیدائی محض پروپیگنڈے کے زور پر
مرد و زن کو شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں جی عورتیں اور مرد ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ دونوں اصناف جو ہیں مرد اور عورت، ان کے حقوق، ان کے فرائض مختلف ہیں، ان کا اختلاط، ان کا آپس میں ملنا یہ معاشرے میں بے راہ روی کا باعث بن رہا ہے۔ اس حد تک تو درست ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے اور مکلف ہونے کے مرد و زن برابر ہے، بھئی انسانیت کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مقرر فرمائے ہیں، اور مکلف ہونا، شریعت پر عمل کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مگر صنف کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ایک صنف جو ہے وہ نازک ہے اور دوسری صنف جو ہے وہ مشاق ہے، یعنی عورت جو ہے وہ نازک ہے، سختی کے اور مشقت کے کام وہ نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف جو ہے مشاق مرد ہے کہ وہ مشقت اٹھانے والے ہیں۔ تو اس چیز میں برابری کا تصور یہ خلاف فطرت ہے۔ ہر صنف جو ہے اس کے الگ الگ حقوق ہیں اور جدا جدا فرائض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو معاشرے کے ہر میدان میں کھینچ کر لانا چاہتے ہیں وہ حقوق اور فرائض سے تجاوز کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسمبلیوں کی رکنیت، ایم پی اے، ایم این اے جو ہے وہ عورتیں بنائی جا رہی ہیں، کارخانوں میں اور دفتروں کی ملازمت میں آپ دیکھیں عورتوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، پولیس میں عورتوں کی بھرتی کی جا رہی ہے، فوج میں عورتوں کی بھرتی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ کھیلوں کے میدان میں جو ہے وہ عورت کو کھینچ کے لے گئے۔ اب عورت نے اگر چست لباس پہنا ہوا ہو اور جو ہے کھیلوں کے میدان میں لے جایا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی۔ تو صنف نازک کے لیے ہرگز یہ روا نہیں، ہرگز یہ جائز نہیں۔ تو یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام ہے اور مرد کے لیے باہر کے کام۔ البتہ جہاں عورت کی حیاداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا ممکن ہو، وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مثلا لڑکیوں کے سکول ہوں الگ سے، لڑکیوں کے کالج ہوں، ان میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ایسے اداروں میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، شرعی شرائط ساری کی ساری موجود ہوں، پردے میں وہاں عورت کام کرے تو وہاں عورت جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں عورت مجبور ہو جائے کہ عورت کو طلاق ہو جائے یا عورت بیوہ ہو جائے اور بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ عورت پر آ جائے، بچے چھوٹے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہو جائیں جس طرح یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں مجبور تھیں کہ ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اور والد جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، اور یہ مشقت کا کام والد نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب پردے میں عورتوں نے جو ہے وہ جانوروں کو چرانا شروع کر دیا، ان کو پانی پلانے کے لیے لے آنا شروع کر دیا، یہ سارے کام۔ تو ایسی مجبوری میں عورت کے لیے شرعی پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب کام کاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اس کے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں شریعت اجازت دیتی، لیکن یہ یاد رکھیں جہاں مرد و زن مل کر کام کریں گے، مردیں اور عورتیں، جن دفتروں میں، جن کارخانوں میں، وہاں لازماً خرابی پیدا ہوگی۔ کتنی بچیاں لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھاگ گئیں اور انہوں نے کورٹ میرج کر لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا۔ تو یہ ساری خرابی کہاں پیدا ہوئی کہ مرد اور عورت مل کے کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں
امریکہ، روس، یورپ کی اندھی تقلید کی بجائے اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق عریانی اور فحاشی سے بچ کر بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ آج جو بار بار یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یورپ جو ہے وہ حقوق اور حقوق کی آواز لگائی جاتی ہے، اور پھر حقوق کی آواز لگا کر جو ہے عورت کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خرابیاں در خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک دنیا میں فحاشی اور عریانی نہیں پھیلے گی تو دجال نہیں آئے گا، تو وہ دجال کے منتظر ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں ڈرامے، فلمیں اور فلم انڈسٹری اور اس کو بڑھانا، آپ دیکھیں سعودی عرب جیسا پاکیزہ ملک جو تھا اس میں بھی سینموں کو کھولا گیا، اور آج وہاں بھی عیاشی اور فحاشی عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو ہے دنیا عریانی اور فحاشی سے بھر جائے۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ہمدردانہ جذبے کے تحت 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا چکے تو ظاہر بات تھکے ہوئے تھے۔ ثم تولی الی الظل، پھر آپ سائے کی طرف پلٹے، قریب ہی کوئی درخت تھا، آپ آئے اور اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے لڑکیوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے جس کی یہاں کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو لہذا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافروں کا گھر بار تو ہوتا نہیں، تو وہ ذرا سستانے کے لیے سائے کا ہی رخ کرتے ہیں۔ تو شعر میں بھی کسی ایسے ہی مسافر نے کہا تھا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا شے غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو یعنی بندہ جب وطن سے دور ہو جائے، ہمارے بھی جو بھائی سعودیہ اور لیبیا اور دوسرے ممالک میں کام کرنے جاتے ہیں تو وہ غریب الوطن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کے مسافر کی طرح آخرت کا مسافر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، جو قبر میں تنہا پڑا رہتا ہے۔ کسی شاعر نے اس سے یہ تصور بھی باندھا ہے کہ دن کو نور برستا ہے میری تربت پر، اور رات کو چادر مہتاب تنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ شام اور فلسطین گئے تو وہاں سے مدین 2 دن کی مسافت پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے میں نے سواری کو تیز چلایا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے وہاں کے ان تاریخی مقامات کے متعلق دریافت کیا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، چنانچہ مجھے وہ کنواں دکھایا گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا تھا، اور وہ درخت بھی دکھایا گیا جس کے نیچے آپ نے آرام فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ نے اس درخت کے کچھ پتے بھی کھائے، مگر وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، لہذا پھینک دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور واپس آ گیا۔ تو بہرحال صحابی جو ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، اس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا۔ تو بہرحال سائے میں بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ فقال، کہنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی اتارے، جو کچھ بھی فیصلہ کرے، اے اللہ فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بھیک مانگی۔ آپ دیکھیں پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں، پیغمبر بھی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، پیغمبر بھی اپنی مشکلات کو اللہ جل شانہ کو اپنی مشکلات میں یاد کرنے والے۔ تو کیوں کہ پیغمبر کا یہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ یہی مخلوق کا بھی ایمان بنانے کے لیے آتا ہے
کہ دیکھو لوگوں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، رب اللہ کی ذات ہے، اس لیے فضل کی، کرم کی، رحم کی بھیک اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مگر اس سے جو ہے وہ اپنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے بہتری کی طلبگار ہیں، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اللہ کی ساری مخلوق اس اللہ کی محتاج ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ عام انسان ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، اس اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کو جائے پناہ نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی طرف فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اب جاندار جو ہے، ہر جاندار کھانے پینے، چلنے پھرنے، صحت، آرام، حتیٰ کہ سانس لینے تک کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اس میں نیک اور بد آدمی کی کوئی تمیز نہیں، کافر اور مسلمان کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس کے در کی سوالی ہے، اسی کے در سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، اس اللہ سے سوال کرتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ سے مانگتی۔ باشعور مخلوق جو ہے زبان کال سے مانگ رہی ہے، جبکہ بے شعور جو ہے وہ زبان حال سے اپنی حاجت اللہ سے مانگ رہی۔ پتھر، درخت، دریا، یہ بے شعور ہیں، تو یہ اپنے زبان حال سے اللہ سے مانگ رہی۔ تو مانگنے والے سب ہیں، مگر دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بدبختی ہے کہ جو مخلوق میں سے بعض کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے۔ آپ بھارت کے ہندوؤں کو دیکھیں کہ وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو ماں بنا لیا، اور گائے کے سامنے جھک رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کو متبرک سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا۔ آپ رافضیوں کو دیکھیں، رافضی جو ہیں وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا باعث برکت سمجھتے ہیں، گھوڑے کو پالنا ثواب سمجھتے ہیں، اس گھوڑے کو جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو اس کو کی تبرک حاصل کرنے کے لیے مرتے رہتے ہیں، تو گویا کہ گھوڑے کو مشکل کشا حاجت روا بنا لیا۔ حالانکہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کیا دعا فرمائی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ خیر اور بہتری میں سے جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرے، جو بھی تو مجھ پر نازل فرمائے، جو بھی تو مجھ پر مہربانی کرے، میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سائے میں چلے گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے، تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، فجاءتہ احداہما، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اب دونوں میں سے ایک لڑکی ایک گھر میں چلی گئی وہاں ہی اپنے والد کے پاس، اور ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس کا ایک لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے شرم و حیا کے مسئلے کو پوری حقیقت کے ساتھ بیان کر دیا۔ استحیاء، حالانکہ حیا جو ہے، حیا یہ تو فطرتی چیز ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد بھی حیا کریں،
مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمان ہے، لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ بہرحال وہ لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر، باپردہ ہو کر، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے وقت اس نے اپنے منہ پر آستین کا پلو رکھ لیا تھا۔ یاد رکھیں، شرم و حیا یہ عورت کا زیور ہے، مگر آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ اخبارات آپ اٹھائیں، رسالے اور رسائل اٹھائیں، عورتوں کی نیم عریاں ننگی تصویریں کس قدر بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مغربیت کو اور الحاد نے آ کر لوگوں کو کس بے راہ روی پر ڈال دیا۔ آج لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ہی انکار کر رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ اخبارات آپ اٹھائیں، ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھیں، نئے نئے ڈیزائنوں کی تراش اور کراش کی جا رہی ہے، اور میک اپ کے نئے نئے طریقے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، اور کس کس طرف عورتوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تمام کے تمام ذرائع ابلاغ جو ہیں آپ دیکھیں، اوریانی اور فحاشی کی تشہیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج شو، ان پر جو ہے نسوانی اور عورتوں کے گانوں کی بھرمار ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے ترقی کا زینہ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ معاشرے میں اس کی وجہ سے بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، نسلوں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اور نسلوں کی نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ فحاشی صرف ایک سنما گھر تک محدود تھی، سنما گھر میں حاصل ہوتی تھی، اور ہر بندہ سنما گھر میں نہیں جاتا تھا۔ جو بھی سنیما میں جاتا تھا وہ برا سمجھا جاتا تھا، برے معاشرے کا برا فرد سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ٹی وی آئی، وی سی آر آئے، اور اس کے ذریعے ہر گھر اس کے اڈے بن چکے ہیں، اور اب تو موبائلوں کے ذریعے ہر ہاتھ میں جو ہے یہ ساری چیزیں پہنچ گئی۔ یاد رکھیں، ہم مغرب والوں کی کتنی بھی نقالی کر لیں، ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے یہ تباہ کن اوریانی اور فحاشی لے سکتے ہیں، ورنہ جس ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہرگز ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ امداد کے نام پر تیار مال دیں گے، اپنے آدمی بطور مشیر بھیجیں گے، مگر مطلوبہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں یہ بھی ہمارے ہم پلہ نہ بن جائے۔ آپ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ طویل ترین لمبی دوستی کے باوجود وہ آپ کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرانس نے آمادگی ظاہر بھی کی تھی، مگر اسے بھی روک دیا گیا۔ تمام بڑی طاقتیں مسلمانوں کی ازلی دشمن ہیں، اور وہ انہیں کبھی بھی پھلتا پھولتا آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہمیشہ اپنا دست نگر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ آج بھی دیکھیں ہمارے ملک کے فیصلے کون کر رہا ہے، ہمارے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مسلمانوں نے جب بھی کوئی چیز حاصل کی، اللہ کے بھروسے پر ہی اپنی ذہانت سے جو ہے حاصل کی۔ غیر اقوام کے بھروسے پر کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو سب انسانیت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کی تہذیب اختیار کرنا، ان کا تمدن اختیار کرنا، اور پھر اس پر فخر کرنا، یاد رکھیں یہ تو لعنت ہے۔ ہمارا تمدن، ہماری تہذیب تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور اسوہ حسنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے، سنتیں، ان کی تعلیمات میں ہمارا تہذیب اور تمدن مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، تاکہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر آج ہم
جس طرف جا رہے ہیں یاد رکھیں وہ تباہ کن راستہ ہے۔ تو بہرحال ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، قالت، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ بھی کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اس چیز کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بکریوں کو پانی پلا کر واپس اپنے گھر گئیں تو ان کے باپ نے، والد نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کنویں پر ایک مسافر آ گیا تھا جس نے ہمدردی کے طور پر ہماری بکریوں کو پانی نکال کر پلایا، اور اب وہ وہاں سائے میں آرام کر رہا ہے۔ والد نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں کو کہا کہ تم نے اسے بلا لیا ہوتا تاکہ ہم اس کو کھانا کھلاتے۔ وہ مسافر پتہ نہیں کب سے بھوکا پیاسا ہے اور کیسا حال ہے اس کا۔ تو بہرحال اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت دی کہ میرا باپ، میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں، کیونکہ اس کا اپنی طرف سے دعوت دینا یہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے۔ دیکھیں قرآن نے یہاں ہمیں ادب بھی سکھایا، لہذا اس لڑکی نے بھی یہی کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے کہنے پر چل دیے۔ فلما جاءہ، پھر جب وہ اس لڑکی کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، تو ان کے سامنے سارا قصہ، سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح وہاں قبطی اور بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے اور میرے ہاتھوں سے وہ کس طرح قتل ہو گیا، اور فرعونی حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، لہذا میں ادھر بھاگ آیا ہوں، میں ادھر آ گیا ہوں۔ آپ کی سرگزشت سن کر، واقعات سن کر، آپ کے حالات سن کر اس بزرگ نے کہا، قال لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم کی دست برد سے بچ نکلے ہو۔ یہ علاقہ ان کا نہیں ہے، آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ظالم لوگوں کی قوم سے آپ نجات پا گئے۔ یہاں فرعون کی عملداری نہیں، نہ اس کے کرندے یہاں آتے ہیں، لہذا آپ بے فکر ہو جائیے، اللہ نے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچا لیے۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو نیکی کے کام پر بدلہ نہیں لیا کرتے۔ آپ دیکھیں یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ لو، آخرت میں اجر ضائع ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو وہ آپ نے بدلے کے لیے کیا۔ یہاں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر وہ آدمی ان کے کام نہ کرے یا کوئی بات نہ مانے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے اوپر بڑا خرچ کرتے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ بھی تمہارے مدرسے میں دیتے ہیں، یا ہم اپنا صدقہ خیرات بھی تم کو دیتے ہیں، اور پھر بھی ہمارا کام نہیں کر رہے، تو گویا کہ اس آدمی نے اپنا اجر ضائع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا کام کرنے پر بدلہ نہیں لیتے۔ میں نے اگر ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو میں نے اس لیے نہیں پلایا کہ اس کے بدلے میں یہ مجھے کھانا دیں گی یا پیسے دیں گی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہماری عادت بھی یہ ہے کہ ہم مسافروں کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں، تو ہم جو ہے مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بہت سے واقعات لوگوں کی زبانوں پر ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے مہمان کی عزت نہیں کرتا
اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ تو واقف کار جو آدمی ہوتا ہے جس سے ہم واقف ہیں اس کی عزت تو سارے کرتے ہیں، نا واقف جو ہے جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے اس کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جاننے پہچانے مہمان کی بھی ضروری ہے۔ اب ہمارا کوئی جاننے والا مہمان آ جائے، کوئی عزیز و اقارب میں سے آ جائے تو ہم کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ جتنے واقف کار آدمی کی مہمان نوازی کی جاتی ہے نا واقف آدمی کی بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے حکم کے مطابق یحفظون الغریب مسافر کی حفاظت کرتے تھے، اس کو بھوکا پیاسا صحابہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلانے والے بزرگ کون ہیں اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، بعض دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں کیونکہ ان کے زمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال کی مسافت، اور فرماتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو تاہم زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام قرآن مجید میں بتلایا نہیں ہے، تو بہرحال بائبل جو ہے، بائبل میں اس کا نام جو ہے راوید یا جو ہے رواعید، یہ اس طرح کا نام ذکر آتا ہے۔ تو کہیں جو ہے وہ شیرون نام بھی ذکر کیا گیا ہے، کہیں حباب نام بھی آتا ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نیک سیرت انسان تھے، کوئی نیک اللہ کے ولی بندے تھے۔ باقی اس سے آگے کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔